بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ ناظرین گرامی قدر، حقوق و معاملات سیریز آپ دیکھ رہے ہیں۔ طلاق پر ہماری گفتگو اس سے پہلے ہو رہی تھی۔ طلاق کا مسئلہ اسلام کے اندر مسئلے کے حل کے لیے ہے۔ طلاق مسئلہ نہیں ہے، طلاق مسئلے کا حل ہے اور ناگزیر صورتحال کے لیے ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ طلاق ایک جھٹکے میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ طلاق کا معاملہ ایسا اسلام نے نہیں رکھا کہ آدمی نے طلاق دیا اور رشتہ وہیں پر ختم، میاں بیوی فوراً ایک دوسرے کے لیے اجنبی، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے طلاق کا جو پروسیس رکھا ہے، طلاق کا جو اصول اسلام نے دیا ہے، اس میں بھی ملانے کے، رشتے کو جوڑنے کے بہت سارے مواقع ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ طلاق کے اسلامی تصور کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اور دوسری قوموں کی طرح وہ اسلام کے طلاق کو بھی سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے مسائل، مشکلات اور دقتیں ہیں طلاق کے مسئلے میں۔ ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو طلاق کے اسلامی تصور کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر جو تدریجی عمل ہے اور اس کے اندر جو گنجائشیں ہیں اور اس کے اندر جو اس بات کا اہتمام ہے کہ طلاق آخری مرحلے میں، آخری اسٹیپ پر، جب کہ رشتہ بالکل آگے بڑھنے کے لائق نہ ہو، جب کہ وہ زندگی اجیرن بن جائے، تو ظاہر سی بات ہے اسلام ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس رشتے کو ڈھونا ہے، آپ کو اس بوجھ کو اٹھا کر کے چلنا ہے، آپ کو جیسے تیسے بس ایک بار رشتہ جڑ گیا تو اب گھٹ گھٹ کے زندگی گزارو، ایسا بھی اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آپ رشتے کو نبھاؤ، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، اپنے طور پر اپنے حق سے ادا رہو، رشتے کو سنبھالو، اور اس رشتے کے اندر وفاداری ہو، خلوص ہو، محبت ہو، اور ایک دوسرے کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبہ ہو۔ اس کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے رشتے ہیں جو ان تمام خوبیوں سے عاری ہو جاتے ہیں، کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے یا دونوں کی غلطیوں کی وجہ سے، تو وہ رشتہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ اس رشتے کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا تمہارے میں سے پیدا کیا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو نکاح یہ سکون کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے، راحت کے لیے ہے۔ لیکن وہ نکاح جب سکون سے عاری ہو جائے اور اس نکاح کے اندر اضطرابات پیدا ہو جائیں، بے چینیاں پیدا ہو جائیں، اور اس رشتے کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں، اور دونوں اپنے اس نکاح کو لے کر کے، رشتے کو لے کر کے تنگیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، اور ان کے اصلاح کی کوشش کر لی گئی ہو، ان کے لیے جو بھی پروسیس ہے سمجھانے کا، جو ترتیب اسلام نے بتلائی ہے، اس سے آدمی عہدہ برا ہو چکا ہو، تو اس کے بعد بھی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی بحال نہیں ہو رہا ہے رشتہ، اور اس کے بعد بھی مسائل جوں کہ توں ہیں، تب طلاق ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ طلاق یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی لمحے میں رشتہ ختم، ایسا طلاق نہیں ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر الطلاق مرتان، طلاق دو بار میں ہے، دو مرتبے میں ہے، دو موقع پر ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، طلاق دے دیے ہو تو عدت کے دوران روک لو، بھلائی کے ساتھ اگر روکنا ہے تو، اور تسریح بِإِحسان،
یا اچھے سے ان کو الگ کر دو. بھلائی کے ساتھ اگر بیوی کو رکھنا ہے، طلاق دے دیے ہو ایک، لیکن معروف اور بھلائی اور خیر کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، تو اس کو روکو رجوع کے ذریعے یا نئے نکاح کے ذریعے. اور اگر اس کے اوپر ظلم کرنا ہے، اس کے اوپر زیادتی کرنی ہے، اور اس لیے اس کو دوبارہ اپنے رشتے میں بحال کر رہے ہو کہ اس کو ستاؤ گے، اس کو تکلیف دو گے، اس کے حقوق ادا نہیں کرو گے، تو پھر رجوع نہیں کرنا ہے، یا نئے نکاح کے ذریعے سے اس کو نہیں لانا ہے. اپنی نیت کو دیکھ لو، صحیح کر لو، یا اس کو اچھے سے آزاد کر دو. اچھے سے آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو طلاق دے دیا ہے تو مہر وغیرہ مت چھینو ان سے کہ میرا مہر بھی دے کر کے جا، یہ میں نے تو اس کو نکاح میں دیا تھا، یہ لے کے نہیں جا سکتی. ایسے بہت سارے مواقع پر ہوتا ہے. طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، اور اس کے بعد اس کے شوہر کی ماں یعنی ساس نے اس کے لاکر کو کھول کر کے، اس کے کباڑ کو کھول کر کے، اور اس کے جو مہر وغیرہ تھے سب اس کو دبا لیا، رکھ لیا. تو ایسا نہیں کرنا ہے. تسریحم باحسان، اچھے سے ان کو آزاد کرو، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، خیر کے ساتھ. دیکھیے، اسلام یہ معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا تھا. اس وقت طلاق کا بہت ہی مس یوز ہو رہا تھا. اس زمانے میں جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، لوگوں نے عورتوں کو ستانے کا ایک حربہ طلاق کو بنا لیا تھا. یعنی کہ وہ طلاق دے دیتے تھے اور اس کے بعد پھر رجوع کر لیتے تھے اس کو ستانے کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے کہ میں تم کو ایسے ہی نہیں چھوڑنے والا، تم کو اگر میں چھوڑ دوں گا تو پھر تو تم آزاد ہو جاؤ گی، اس لیے تم کو میرے نکاح میں رہنا ہے، میرا ظلم برداشت کرنا ہے، اذیت برداشت کرنی ہے. تو عورت کے اوپر ظلم کرنے کے لیے، اس کو ستانے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے لوگ طلاق دیتے تھے، پھر واپس لے لیتے تھے، طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے، اور اس طرح سے سلسلہ چلتے رہتا تھا سالہ سال تک. اسلام نے کہا نہیں، صرف دو بار. یہ طلاق کوئی حربہ ہے، کوئی ہتھیار ہے جس کو تم عورتوں کے اوپر استعمال کرو گے؟ یہ طلاق کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے عورتوں کا استحصال کیا جائے گا کہ سال ہر سال تک طلاق دو رجوع کرو، طلاق دو رجوع کرو، اور اس کو لٹکا کے رکھو، اس کو باندھ کر کے رکھو اپنے نکاح کے بندھن میں، اس کو سکون نہ پہنچاؤ، اس کے حقوق ادا نہ کرو، بس اس سے بدلہ لینے کے لیے، اس سے انتقام لینے کے لیے، اور اس کے اوپر ظلم کرنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہوگا. تو اسلام نے یہ قانون دیا کہ 2 بار طلاق، 2 بار رجوع کا اختیار ہے. 2 بار طلاق آپ نے دیا تو آپ رجوع کر سکتے ہو، آپ دوبارہ اپنی نکاح کو بحال کر سکتے ہو، یا اگر 3 حید گزر گیا ہے، عدت گزر گئی ہے، تو 2 طلاق کے بعد نیا نکاح کر کے آپ اس کو نئے مہر کے ساتھ واپس لا سکتے ہو. یہ صرف 2 بار ہے. تیسری بار جہاں آپ نے طلاق دیا تو معاملہ پھر وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. یہ طلاق بائن ہوتی ہے. اس کے بعد رشتہ ختم. اب وہ نہ تو رجوع کے ذریعے سے واپس آ سکتی ہے، اور نہ ہی وہ نئے نکاح کے ذریعے سے واپس آ سکتی ہے. یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے گی عدت گزر جانے کے بعد، اور ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوگا، اور پھر وہ اس کو طلاق دے گا، پھر وہ اس کو چھوڑ دے رہا ہے، نہیں رکھ رہا ہے. تو اب جب اس نے طلاق دے دیا اور اس کا معاملہ نکاح کا ختم ہو گیا، اس نے عدت میں رجوع نہیں کیا یا اس نے نیا نکاح نہیں کیا اس کے ساتھ، تو اب ایسی صورت میں یہ پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. اور یہ نکاح یہ فرضی نکاح نہ ہو جس کو حلالہ کہتے ہیں، کہ اس کو 3 طلاق آدمی نے دے دیا، اب اس کو جو ہے اپنی بیوی کو کسی کے زوجیت میں جانے بھی نہیں دینا ہے، اس کو واپس لانا ہے، تو پھر وہ کسی سے اس کا فرضی نکاح کرائے، طے شدہ نکاح کرائے، اور پھر
اس سے طلاق دلوائے اور پھر اس سے شادی کرے. یہ جو حلالہ ہے 3 طلاق کو واقع مان کر کے اور پھر راستہ پیدا کرنے کے لیے شوہر کے لیے حلالہ کی جو اسکیم چلاتے ہیں، حلالہ کا جو یہ طریقہ چلایا ہوا ہے، یہ غلط ہے. حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے. تو یہ طلاق کا طریقہ ہے کہ طلاق 2 بار ہے، اس کے بعد آدمی رجوع کر سکتا ہے یا نئے نکاح کے ذریعے سے اپنی بیوی کو واپس اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے. تیسری طلاق دینے کے بعد بیوی پھر وہ جدا ہو جاتی ہے، نہ عدت کے اندر رجوع کا اختیار ہے اور نہ پھر نئے نکاح کی کوئی گنجائش ہے، الا یہ کہ وہ صورت جو میں نے آپ کو بتلائی ہے. طلاق کے معاملے میں ہر مسلمان کو شعور ہونا چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے اور اس کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے. اور یہ طلاق یہ عورتوں کے اوپر ظلم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے کہ اس کی دھمکیاں دی جائے اور عورت کو اس طلاق کا ڈر دلا کر کے اس کو سہم کر زندگی گزارنے پر مجبور کیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مردوں کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، بلکہ یہ اس ناگزیر صورتحال کے لیے ہے جب رشتہ بالکل آگے بڑھنے کے حالات میں نہ ہو، اس ناگزیر صورتحال کے لیے ہے. آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ طلاق کو لوگوں نے ایک الگ طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی بات پر طلاق، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں غصہ آنا اور غصہ آنے کے بعد پھر بیوی کو طلاق دے دینا اور طلاق 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 3 بار کہہ دینا. اس طرح کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اور کثرت سے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ ایک مجلس کے اندر اگر کسی نے 3 طلاق بھی دیا تو وہ ایک ہی واقع ہوتی ہے، کیونکہ ایک مجلس جو ہوتی ہے، ایک موقع جو ہوتا ہے، وہ ایک ہی طلاق کا محل ہوتا ہے. جس طرح سے ایک لیٹر پانی کا ڈبہ ہو، اس میں کوئی 3 لیٹر پانی ڈالے گا تو 2 لیٹر پانی اس کے باہر جائے گا. ایسے ہی آپ طلاق کو سمجھے کہ ایک مجلس جو ہوتی ہے، ایک موقع جو ہوتا ہے، وہ ایک طلاق کے لیے ہوتا ہے. اس میں آدمی کئی طلاقیں دے گا تو وہ واقع نہیں ہوگی، ایک ہی طلاق واقع ہوگی. اسی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور مسئلے کے اس حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ گرفتار ہے. 3 بار غصے میں آ کر کے طلاق دے دیا تو کیا ہوا؟ ایسا رشتہ نہیں ہے نکاح کا کہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ جائے گا. ایک آدمی کے چند لفظوں کے زبان کے ادا ہونے کے بعد سب کچھ مسمار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کو ایسا نہیں رکھا ہے. اور 3 طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے. اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بہت سارے اس کے اوپر بحثیں ہوئی ہیں اور بہت ساری تفصیلات اس کے اندر ہیں. میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے مسلم شریف کی اور آگے بڑھوں گا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے پہلے 2 سالوں میں 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھی. کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ. 3 طلاق ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی. اللہ کے نبی کا پورا دور ایسے گزر گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا دور ایسے گزر گیا، 2.5 سال یا 2 سال جو بھی تھا، اور 2 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور کہ 3 طلاق کو ایک ہی مانا گیا، ایک ہی سمجھا گیا اور ایک ہی واقع ہوتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر کان لهم فیہ اناہ،
کہ لوگوں نے ایک ایسے مسئلے میں جلدی مچانا شروع کر دیا، گھائی کرنا شروع کر دیا جس میں ان کے لیے سہولت تھی، آسانی تھی. فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، میں اس کو 3 کو 3 میں نافذ کر دوں گا، اور انہوں نے اس کو نافذ کر دیا. مطلب لوگوں کی جب عجلت دیکھی، انہوں نے لوگوں کی جلد بازی جب دیکھی، تو آپ نے سزا کے طور پر، تعزیر کے طور پر 3 طلاق کو 3 قرار دے دیا. یہ ان کا ایک فیصلہ تھا، یہ آپ کی ایک رائے تھی، لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ حاکم وقت تھے. لیکن شریعت کا جو مسئلہ ہے، شریعت کا جو حکم ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو تھا، اور ان کے زمانے کے پہلے 2 سالوں میں جو تھا، اصل شریعت وہی ہے. یہ آپ کا ایک حکیمانہ فیصلہ تھا لوگوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے، روکنے کے لیے. اور اس پر بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے افسوس کا بھی اظہار کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں 3 طلاق ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی، اور یہی صحیح ہے، یہی حق ہے، اور اسی میں حکمت ہے، مصلحت ہے، اور بندوں کے لیے سہولت اور آسانی ہے، اسی میں ہے. اس لیے 3 طلاق کو ایک ہی طلاق شریعت کے اندر مانا گیا ہے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ کسی نے اگر 3 طلاق دے دیا اور پھر رجوع کر لیا، یا پھر نیا نکاح کر کے اپنی بیوی کو وہ واپس لے آئے 1 طلاق مان کر کے، پھر 1 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد دوبارہ جھگڑا ہوا اور پھر اس نے طلاق دیا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی طلاق ہے، یہ اب دوسری طلاق ہے. یہ اب دوسری طلاق ہے. 1 طلاق وہ دے چکا ہے، وہ 3 جو دیا تھا 1 مان لیا گیا اس کو، تو 1 طلاق اس کے اختیار کا وہاں پر واقع ہو گیا. اب اگر وہ دے رہا ہے تو دوسری طلاق ہے، اور پھر اس کے بعد بھی معاملات صحیح ہو گئے، رجوع کے ذریعے، نئے نکاح کے ذریعے، پھر اس نے بعد میں طلاق دیا، تو وہ تیسری طلاق ہوگی. یہی طلاق سنی ہے. اور طلاق ایسے طہر میں دے گا جس طہر میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جیمانہ کیا ہو. دیکھیے اس میں بھی کتنی بڑی گنجائش ہے اور کس طرح سے سہولت ہے کہ اس طہر میں، یعنی آدمی کو طلاق دینے کے لیے پھر اس طہر کا انتظار کرنا پڑے گا. تب تک اس کا دل دماغ درست ہو سکتا ہے، اس کا غصہ کم ہو سکتا ہے، اور یہ بہت زیادہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے جو ہے مثبت کو، منفی کو، اور ہو سکتا ہے پھر وہ اپنا ارادہ بدل لے. تو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس نے جمع نہیں کیا ہے، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، اور ایک وقت لگے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ، اس کی جھنجھلاہٹ اور اس کا ارادہ تبدیل ہو سکتا ہے. یہاں بھی دیکھیں کس طرح سے گنجائش رکھی ہے. اور طلاق دینے کے بعد جو عدت رکھی ہے اسلام نے، اس عدت میں بھی عورتوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے بنیں، سنوریں، ہاں، اور اپنے حسن کی اپنے شوہر کے لیے نمائش کریں. اور اس طرح سے پھر شوہر کا دل نرم پڑ جائے گا، اور پھر وہ اپنی بیوی کی طرف مائل ہو کر کے اور اپنے جو ہے اس سے رجوع کر لے گا. اسی لیے عدت رکھا، عدت کو مشروع کیا، اور عدت کو اس عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں گزارنا ہے. اس عدت کے اندر اس کا خرچہ، اس کا نفقہ، اس کا سکنا سب شوہر کی ذمہ ہے. تو اسلام نے دراصل طلاق نہ واقع ہو اس کے لیے آخری حد تک کوشش کی ہے، اور اگر واقع ہو گیا ہو تو دوبارہ رشتہ بحال ہو جائے، اس کے لیے بھی آخری حد تک کوشش کی گئی ہے. آپ قدم قدم پر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. تو طلاق کے بارے میں اسلام کا جو نقطۂ نظر قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.